تو ایک بات مجھے اور بھی دیکھنے ملی کہ جب ایک عورت آئی نا تو جتنی یہ بے شرم بے غیرت تھی نا بے حیائیں جس میں کہ ٹائٹ لباس پہننے والیاں یہ جتنی بے غیرتیں تھی نا انہوں نے سب نے ادھر دیکھنا شروع کر دیا. میں نے کہا کون آیا ہے؟ اسے یہ سب عورتیں بھی جب پلٹ کے دیکھ رہی ہیں تو میں نے دیکھا ایک عورت تھی پوری طرح سے پردے میں تھی اور وہ جب آئی تو اس نے یہ بتا دیا کہ اس کا استقبال نہیں ہوتا جو بے پردہ آتی ہے, استقبال اس کا ہوتا ہے جو نبی کی سنت. اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ سبحان اللہ. جب حق آتا ہے تو باطل سر جھکا لیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. بے شک فٹنگ کا لباس پہننے والی ہیں, ذرا سمجھ تو لیں. یہ دیکھیں مفتی صاحب, یہ نماز ہے, اللہ اکبر, یہ مرد کی نماز ہے اور عورت کی نماز اتنے اوپر ہاتھ نہیں اٹھتے, وہ ہاتھ یہاں تک آتے ہیں. اللہ اکبر, بس اس نے ہاتھ اٹھائے, اللہ اکبر. دیکھیں تو ذرا اس کا سجدہ الگ ہے. مرد سجدہ کرے گا پھیل کے اچھے سے, عورت سمٹ کے سجدہ کرے گی. ذرا غور تو کریں, نماز ایک ہی رب کی ہے مگر طریقہ الگ الگ کیوں ہے؟ اللہ نہیں چاہتا, اللہ کو معلوم ہے اس مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے, عورت کی جسم کی بناوٹ اور ہے, لہذا وہ نہیں چاہتا کہ نماز پڑھتے میں بھی عورت بے پردہ ہو. اس لیے عورت کی نماز کا طریقہ اور ہے, مرد کی نماز کا طریقہ اور سبحان اللہ. سبحان تو بولو, مرد کی نماز کا طریقہ اور ہے, مرد کی نماز کا طریقہ اور ہے. اور ہے. اچھا, یہ ہمارے قاری یوسف صاحب سنبھلی اپنی بیوی کو لے کے یہ حرم میں گئے. اب یہ صفا مروہ کر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, تو انہوں نے دیکھا صحیح کرتے وقت ایک لائٹ ہے وہاں سے ان کو دوڑنا ہے, گرین. ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ دوڑنے لگی. تم نہیں دوڑو گی؟ کیوں نہیں؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ انہوں نے کہا آپ نہیں دوڑو گی. کیوں نہیں دوڑیں گی؟ یہ خاتون ابراہیم تو دوڑی تھی, حجرہ. میں کیوں نہیں دوڑوں گی؟ تم دوڑو گی بے پردگی ہو جائے گی. حجرہ دوڑی تھی, اکیلی تھی, لہذا اللہ نہیں چاہتا کہ عورت حج میں آئے, حرم میں آئے تب بھی بے پردہ ہو. اس لیے مرد کا حج الگ ہے, عورت کا حج الگ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عورت کا حج الگ ہے, مرد کا حج, الگ ہے, مرد کا حج الگ ہے, عورت کا حج, الگ ہے, عورت کی نماز, الگ ہے, مرد کا کفن, الگ ہے, عورت کا کفن. الگ ہے. عورت مرے 5 کپڑے, مرد مرے 3 3 کپڑے. یہ اس کی تعظیم کے لیے, اس کے پردے کے لیے, تاکہ یہ پردے میں جائے. اب ذرا توجہ کرو, میں کیا کہہ رہا تھا. وہ لاشوں پہ بیٹھنے والی لڑکیاں, وہ اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھانے والی, مگر ان کے جذبے, اسے سلام تو کر دو. اگر مجھے اس لڑکی میں سے ایک کا بھی جوتا مل جائے تو میں وصیت کروں کہ جب میں مروں تو میرے کفن میں اس کا جوتا رکھ دینا. جس لڑکی نے یہ بیان دیا ہے, وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں. کہ کیوں؟ رات کو تو برقع اوڑھ کے کوئی نہیں سوتا. کہ اس وجہ سے کہ جب بم گرتا ہے تو ملبے میں سے نکلتی ہیں لاشیں. ہم سوچ رہے ہیں جب ہمارے گھروں میں بم گریں تو جب ہماری لاشیں نکالی جائیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے, پردے میں ہونی چاہیے, پردے میں ہونی چاہیے. فلسطین کی لڑکیوں میں سلام کرتا ہوں, فلسطین کی بیٹیوں تو میں سلام کرتا ہوں. اور پھر لوگوں نے دیکھا بھی کہ جب لاشیں اندر سے نکلی عورتوں کی تو وہ برقع